الفاتحہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اسے نور عطا کرے گا، اور وہ نور اتنا ہوگا کہ اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہوگا۔ اللہ کی ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہوگا، اتنا نور اس اکیلے تنہا شخص کو اللہ عطا فرمائے گا جو درود کثرت سے پڑھے گا۔ اب ہماری مرضی ہے، ہم درود کثرت سے پڑھ کے جتنا چاہے اپنے ساتھ نور اس دنیا میں جمع کر لے اور اپنے ساتھ قیامت تک لے جائے، کیونکہ نور وہاں نہیں ملے گا، نور یہاں ملے گا اور عطا وہاں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ نور وہیں ملے گا، یہاں بالکل نہیں ملے گا۔ وہاں تو نور کا اثر دیکھنے کو ملے گا جہاں سب سے زیادہ نور کی ضرورت ہوگی، مگر وہ نور یہاں بھی عطا کیا جائے گا، اس کی برکتیں یہاں بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ میں جہاں جاؤں میرے ساتھ نور چلے درود کا، تو وہ درود کی کثرت کرتا رہے، اس کی برکت اس کو دنیا بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اب ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 11ویں شریف کی مجلس ہے
رب کریم کا بہت بڑا فضل ہے، اس نے جن جن کو ایسی مجلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی اور سعادت بخشی، یہ بڑے کرم کی بات ہے، فضل کی بات ہے، کیونکہ یہ اولیاء اللہ وہ شخصیات ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا ہے، اور جو ان کا تذکرہ کرے وہ بھی خاص فضل والے ہی ہوں گے۔ جیسے ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اپنے دوستوں میں، ایسے ہی جو ان سے دوستی کرتے ہیں ان کا انتخاب بھی رب نے ہی کیا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت ہے کہ ان کو رب کی دوستی میسر آئی اور ہم کو رب کے دوستوں کی دوستی میسر آئی، اور یہ سارا نظام صرف اور صرف اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، ورنہ ہم اپنی کوششوں سے یہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کوئی اپنی محنت اور مشقت کے ذریعے سے ولایت حاصل نہیں کر سکتا، کوئی اپنی محنت اور مشقت سے ولایت حاصل نہیں کر سکتا۔ تھوڑی سی توجہ میرے طرف رکھے آپ تو باتیں آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس پر مکمل گفتگو مشکل ہے، مگر کم سے کم اس کے آس پاس تو ہم جا ہی سکتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کو دیکھ کر کے مکمل اسلام سمجھ میں آتا ہے، مکمل دین سمجھ میں آتا ہے، اور اس پر عمل کیسا کرنا ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ دین تو کتابوں سے بھی سمجھ میں آتا ہے، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، مگر جب اللہ والوں کو ہم دیکھتے ہیں تو دین دکھائی بھی دیتا ہے، دین دکھائی بھی دیتا ہے کہ دین کیسا ہوتا ہے، دینداری کیسی ہوتی ہے، اور دیندار کیسے ہوتے ہیں۔ سب الگ الگ ہیں۔ دین پڑھا سمجھا جا سکتا ہے، پر دینداری کیسی ہوگی اس کو دیکھنا ہو تو اللہ والوں کی زندگی دیکھ لو، ان کی سبان حیات پڑھ لو۔ دیندار دیکھنا ہو تو اللہ والوں کی ذات دیکھ لو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیکیاں کر کے ولایت نہیں ملتی، ہم اپنی محنت اور مشقت سے، زہد و ورع سے، تقوی اور پرہیزگاری سے بڑے متقی نیک پرہیزگار تو بن سکتے ہیں، ولی نہیں بن سکتے۔ اب آج کے زمانے میں لوگ ہر گدی نشین کو ولایت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، لوگ سے مراد عوام۔ یہ ان کی جہالت ہے، لا علمی ہے، اور ایک طرح سے یوں کہہ لے کہ ان لوگوں نے ولایت کو بہت ہلکا سمجھ لیا، اور پھر ایک طرح کا یہ مذاق بن چکا ہے، یہ ایک مارکیٹ بنا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کتنی ہی محنت کر لو، مشقت کر لو، زہد و ورع اختیار کرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، آپ نیک متقی بن جائیں گے، اللہ آپ کو پسند کرے گا، یہ سب ہو سکتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ یہ سب کرتے کرتے آپ ولی بن جاؤ۔
مگر ایک اصول یہ بھی سمجھ لے کہ جو ولی ہوگا وہ نیک بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، اس کے پاس زہد و ورع بھی ہوگا، نفس کشی بھی کرے گا، سب کچھ سارا کمال اس کے پاس ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ولی ہو اس کے اندر یہ صفات نہ ہو، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام صفات موجود ہو تو پھر وہ ولی بھی ہو، یہ لازمی نہیں ہے۔ اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی ولی بن جائے، پہلے تو یہ سمجھ لے آپ، یہ بہت مشکل کام۔ تو اسی طرح جس طرح ولی بننا آسان نہیں ہے اور ہمارے بس میں نہیں ہے ولایت کو حاصل کرنا یا ولایت کے مرتبے پر پہنچنا، وہ اس لیے ہمارے بس میں نہیں ہے کیونکہ یہ سب اللہ کے فضل پر مبنی ہے۔ پہلی بات سمجھ گئے؟ یہ اللہ کے فضل پر مبنی ہے، اور جو فضل والے ہیں اب ان سے محبت اور ان سے نسبت بھی اللہ کے فضل پر مبنی ہے۔ تو اگر غوث پاک کی محبت، خواجہ غریب نواز کی محبت، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی محبت، یا دیگر اولیاء اللہ جو بھی پوری دنیا میں آرام فرما ہے، ان کی محبت اگر ہمارے سینوں میں ہے تو یہ محض اللہ کا فضل ہے، کیونکہ ہم فضل والوں کے ساتھ ہیں اور یہ فضل سے ہی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا، پھر اس کے بعد ہم اس سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں گے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سب نے سنا ہے، اور میں نے تمہید میں ہی یہ بات آپ کو بتا دی کہ ولایت ایسی نہیں ہے کہ جاؤ یہ کورس پورا کر لو اور ولایت حاصل ہو جائے گی، نہیں۔ آپ عالم بن سکتے ہو، آپ حافظ قرآن بن سکتے ہو، آپ مفتی بن سکتے ہو، آپ قاری بن سکتے ہو، آپ فقیہ بن سکتے ہو، یہ سب کچھ ممکن ہے اپنی محنت سے۔ ولایت نہیں، یہ اس کے فضل سے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے، پھر بھی کچھ لوگ ولایت کا سفر طے کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ وہ ولی بننے کے لیے سفر نہیں کرتے۔ اب ہمارے یہاں ولایت سے مراد ہمارے یہاں عوام میں ایک ہی چیز آتی ہے، اس وجہ سے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ معنی کے اعتبار سے ولی کا معنی دوست ہے۔ بولیے کیا ہے؟ ہاں، تو اس معنی سے ہر کوئی جو اس لائن میں، اس سفر میں چل پڑتا ہے، اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ولی یعنی دوست بن جاؤں۔ کیا بن جاؤ؟ دوست بن جاؤ۔ مگر ہمارے یہاں جو عرف عام میں ولایت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کرامت آ گئی اس کے پاس ولایت آ گئی، یہی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کی نیت رکھے کہ مجھ میں کرامت پیدا ہو جائے اور یہ سفر وہ شروع کرے تو وہ کبھی بھی ولی نہیں بن سکے گا۔ اتنی خالص نیت رکھنی پڑتی ہے اس تصوف کے میدان میں، اس تصوف کے سفر میں، اس ولایت کے سفر میں اتنی خالص اور پاکیزہ نیت رکھنی پڑتی ہے۔ اب میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں وہ میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ وہ اس لیے ہم ان سے جڑے ہیں، اب ہماری پہچان ان سے ہے، ہم اپنی پہچان ان کے نام لگا کر کراتے ہیں۔ اب جو غوث پاک کا مرید ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو قادری کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور فخر سے کہتے ہیں ہم قادری ہے۔ جو خواجہ غریب نواز سے مرید ہوتا ہے، اس سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو چشتی کہتا ہے، کوئی نقش بندی، کوئی سہر وردی، پھر الگ الگ اور بھی سلاسل ہے۔ تو ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری نسبت ان اللہ والوں سے ہے،
میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، کیوں بتا رہا ہوں؟ وہ اس لیے جب ہم نے اپنی نسبت بنا لی ہے ان لوگوں سے، تو وہ نسبت کیسی بنائی ہے؟ اصل میں اس آیت مبارکہ میں وہی بات سمجھائی گئی ہے، ہمیں ان سے نسبت جوڑنی ہے، رکھنی ہے، تعلق قائم کرنا ہے، تو کیوں کرنا ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے۔ تو اس لیے میں اپنی گفتگو حضور غوث پاک کے بچپن کے ایک واقعے سے شروع کرتا ہوں، جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا وصال ہو چکا تھا جلد ہی۔ سو آپ کی کفالت آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی، تربیت اور کفالت سب کچھ۔ حضرت عبداللہ بن سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پائے کے بزرگ تھے اپنے زمانے کے، بڑا مرتبہ حاصل تھا، تقوی و پرہیزگاری بڑے کمال کو پہنچی ہوئی تھی، نظر بھی ویسی ہی تھی۔ اسی لیے جب دیکھا پہلی مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کو، جن کا لقب موسیٰ جنگی دوست ہے، جب ان کو دیکھا تو پہلے ہی نظر میں پہچان لیا یہ آنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ ولایت کے منزل پر ہے۔ تب آپ سوچئے، اور پھر ایسا نہیں کہ ولایت کے سفر پر ہے تو لاؤ دے دو ولایت۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک مذاق ہے، سمجھ میں آیا؟ کوئی ایسا مرید کسی پیر کو مل جائے کہ جو بہت جھکا ہوا ہو، تو پھر اس کو تو پورا نچوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو پہنچایا جاتا ہے اپنے سے بھی اوپر۔ یہ مذاق بنا ہوا ہے ہماری جماعت میں، ہماری جماعت میں یہ مذاق ہے کہ تو معمولی شخص نہیں ہے، بس تو آ گیا ہے اور تیرا حصہ میرے پاس ہے، میں تجھے عطا کروں گا، اب جتنے دن جو کام کرانے کرا لو، جتنی خدمت کروانی کروا لو، اپنے تک جہاں تک اسے گرانا ہے گرا لو۔ یہ پیری مریدی نہیں ہے، مگر یہ ہو رہا ہے، ہماری ہی جماعت میں ہو رہا ہے، ہمارے بزرگوں کے نام کو لے کر کے ان کے پرچم تلے ہو رہا ہے۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ اور اس کے بعد پھر فوراً ہم نے دے دیا۔ کیا دیا؟ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے دیا، اسے خود نہیں پتا میرے پاس کیا ہے، اور وہ دے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دینے کے بعد نہ اس کو کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ اس کو کچھ دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے تو پوچھا لوگوں سے آپ کو ملا تو کیا ملا؟ تو کہا ایک پرچہ ملا، اس کے علاوہ کیا ملا؟ تو کچھ نہیں ملا۔ اور دیا کیسے؟ سینے سے سینہ لگا کر کے۔ کیسے؟ یہ ٹرین چلا ہوا ہے۔ اللہ والوں نے یہ کیا اس لیے کیا کہ ان کا سینہ نور سے بھرا ہوا تھا، معرفت اور حقیقت کا خزانہ تھا ان کا سینہ۔ وہ سینے سے لگاتے تھے نا تو منتقل کرتے تھے وہ نور، وہ معرفت، وہ حقیقت۔ مگر اب اس کو کاپی پیسٹ کیا جاتا ہے، نقل کی جاتی ہے، اصل نہیں رہے، اصل بہت کم ملیں گے آپ کو۔ اب بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو یہ مارکیٹ اس طرح سے ہماری ہی جماعت میں، ہماری جماعت کو بدنام کیا جا رہا ہے، بن رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ اور نادان، لا علم، کم علم، بے وقوف لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے جا بھی رہے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کی ولایت کا کمال یہ ہے کہ جب ان کو دے دیا جاتا ہے تو پھر کہہ دیا جاتا ہے آج سے تمہارے نماز کی چھٹی۔ کیا؟ آج سے تمہارے لیے نماز کی چھٹی۔ اب کوئی نماز نہیں تم پر فرض، اب کوئی روزہ نہیں، اب تم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھو گے، 24 گھنٹے کی نماز پڑھو گے۔ مگر کون سی نماز؟ جو ہم پڑھتے وہ نہیں، رکوع والی، سجود والی، قعدہ والی، یہ والی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، سورہ کافرون پڑھا جاتا ہے، التحیات، درود ابراہیم، یہ سب نہیں۔ ان میں سے تو انہیں کچھ بھی نہیں آتا، ان کی نماز کا کچھ الگ ہی منتر ہے، منتر ہی ہے وہ۔ آپ بتائیے، ہمارے ہی اسلاف کے نام پر یہ سارا دھندا چل رہا ہے،
ہمارے ہی اسلاف کے نام پر یہ سارا دھندا مارکیٹ بنا ہوا ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر سینے سے سینہ لگا کر کے دے کر کے ایک مذاق بنایا جا رہا ہے، مگر نہیں، حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے پاس ولی پہنچا تھا، کامل ولی، ایک سیب غلطی سے کھا لیا تھا بغیر اجازت کے، تو اس کی معافی کی تلافی کے لیے کئی سال تک کھیت میں کھیتی کرنی پڑی، باغ میں پانی دینا پڑا۔ استقامت بھی دیکھیے، ان کی بھی استقامت دیکھیے، اور ان کو بھی دیکھیے کتنا چھان کر کے نعمت عطا فرمائی اپنے پاس سے۔ پہلے سے ولی ہے بھائی، وہ پہلے سے ولی ہے وہ، پھر بھی اتنا چھان کر کے اتنے سال آزمایا، اور صرف اس پر ہی اکتفا نہیں کیا، اپنی بیٹی کا نکاح کروایا، اور یہ کہہ کر کے کہ وہ اندھی ہے، وہ لنگڑی ہے، وہ لولی ہے، وہ لنجی ہے، ہر طرح سے عیب ہے، دکھائی نہیں دیتا، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، سنائی نہیں دیتا۔ کہا نکاح کرو گے؟ کہا معافی ملتی ہے تو ضرور کروں گا۔ ایسا تقوی پرہیزگاری جس اہل سنت و جماعت میں اللہ والوں نے کر کے دکھائی ہو، وہ جماعت ایسی ہو، اس جماعت میں اب یہ دھندے ہو رہے ہیں کہ نمازوں کی چھٹی۔ آپ بات سمجھ میں آئی؟ آپ فرق دیکھیے، ڈیفرنس دیکھیے، اور نام انہی کا، نام غوث پاک کا لیا جاتا ہے، نام غوث پاک کا لیا جاتا ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک ابر کا ٹکڑا آیا، پیاس بہت شدت کی لگی تھی، جنگل میں تھے، اور پھر تمنا ہوئی پانی پینے کی، تو ایک ابر کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا، حضور غوث پاک نے پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد پھر اچانک آواز آئی اسی ابر کے ٹکڑے سے، بادل کے ٹکڑے سے، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، اور آج سے تیرے لیے نماز معاف۔ تو غوث پاک نے فرمایا نماز تو کسی کے لیے معاف نہیں تھی، میری حقیقت کیا ہے؟ میں کتنے ہی بڑے رتبے اور مرتبے پر پہنچ گیا ہوں، مگر باوجود اس کے نمازیں جب انبیاء و رسول کے لیے معاف نہیں تھی، بلکہ ان کے لیے ایک اور زیادہ تھی، 5 کے علاوہ 6 تھی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ رب نے اپنے محبوب سے کہا ہے محبوب تھوڑی مشقت کم کر لے، تھوڑی عبادت کم کر، اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے، عبادتوں کا یہ عالم۔ اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں میرے لیے معاف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کہ یقیناً تو ابلیس اور شیطان مردود ہی ہوگا۔ وہ باطل چھٹ گیا۔ ان کے نام لیوا، ان سے نسبت رکھنے والے جب ولایت دے رہے ہیں مذاق بنا کر کے ولایت کا، یہ کہتے ہیں کہ آج سے نمازوں کی چھٹی۔ سوچئے کتنے افسوس کی بات ہے، اور لوگ بھی کتنے نادان ہیں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ ہے ہمارا درد، یہ ہے ہمارا درد۔ ابھی میں نے ان کا درد بیان کیا جو مجھے وہ دکھائی دیا، کچھ تو ہمارا بھی ہے، کچھ تو ہمارا بھی ہے، وہ بھی سنتے ہیں۔ تو ساری تربیت اور تعلیم، کفالت حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے نانا جان ہیں انہوں نے کی، سرکار غوث پاک کی۔ بچپن کا واقعہ ہے، آپ کی خانقاہ تھی آپ کے نانا جان کی، تو خانقاہ میں ایک دکھیاری مائی آئی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے، چادر میں ڈھکا ہوا تھا، دامن میں چھپا ہوا تھا، خانقاہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی، انتظار میں کہ پیر صاحب باہر آئیں گے تو دعا کرے۔ حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی باہر تشریف لائے تو وہ مائی کہتی ہے بابا میرا بچہ مر چکا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ میرا بچہ مر چکا ہے، میں نے آپ کا نام سنا ہے، آپ کی شہرت بڑی ہے، آپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، آپ اگر کچھ کہہ دے تو اللہ اس کو پورا کرتا ہے،
آپ کی زبان میں تاثیر ہے، آپ کو اللہ نے شفا کے خزانے عطا فرمائے ہیں، آپ میرے بچے کے حق میں دعا فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوسری زندگی عطا فرمائے، اسے زندہ کر دے۔ سوچو نا اللہ والوں پر کتنا یقین تھا ان لوگوں کو، اور کتنا انہوں نے دیکھا تھا کہ مرا ہوا بچہ لے کر کے بھی بزرگوں کے دربار میں آتے ہیں۔ انہیں پتا ہے یہاں مردوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں مردوں کو زندگی ملتی ہے۔ آئی وہ مائی تو حضرت عبداللہ بن سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بچہ مر چکا ہے، انتقال کر چکا ہے، اس کی جسم میں روح نہیں ہے، تو فرمایا مائی اللہ کی رضا پر راضی ہو جا، قضا سب کو آنی ہے، موت سب کو آنی ہے، سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، کوئی جلدی جاتا ہے کوئی دیر سے جاتا ہے، سب کی موت کا وقت طے ہے، تو اللہ کی رضا پر راضی ہو جا، اسی میں بہتری ہے تیرے لیے بھی اس کے لیے بھی۔ اور یہ کہہ کر کہ آپ اندر چلے گئے خانقاہ میں، اتنی بات ہو گئی۔ مگر مائی تھی کہ بڑی امید اور آس لی آئی تھی کہ نہیں یہاں سے کچھ نہ کچھ تو حل ملے گا، میرا ایک اکلوتا بچہ ہے اور وہ زندہ ہو جائے گا ان کی دعا سے۔ وہ بیٹھی رہی، وہ گئی نہیں کہ دیکھتے پھر ایک مرتبہ بابا باہر آئے تو میں دعا کراؤں۔ اب حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو نہیں آئے، حضور غوث پاک کا بچپن کا زمانہ تھا، 7 8 9 سال کی 10 سال کی عمر ہوگی کم و بیش، دوڑتے ہوئے باہر تشریف لائے خانقاہ سے۔ خانقاہ سے باہر تشریف لائے، دیکھا مائی رو رہی ہے، وہ خاتون رو رہی ہے، تو پوچھا مائی روتی کیوں ہے؟ تو مائی نے بھی کہہ دیا بچہ ہے، تو کہا بیٹا تیری ہی طرح میرا بھی ایک بچہ تھا، اس کا انتقال ہو چکا ہے، میں دعا کرانے لائی ہوں اس امید کے ساتھ کہ شاید بابا کی دعا سے میرے بچے کو دوبارہ ایک زندگی مل جائے، وہ زندہ ہو جائے، اس لیے اس امید سے آئی تھی، مگر بابا نے تو جواب دے دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپن کے عالم میں ہے، ٹھیک ہے، بچپن کے عالم میں، اور یہ بات سبھی کو معلوم ہے، مشہور ہے کہ غوث پاک پیدائشی ولی ہے۔ ولایت حاصل کرنے کے لیے بہت لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، کسی کسی کو لمحے میں مل جاتی ہے اور کبھی کبھی کسی کو صدیوں میں بھی نہیں ملتی، وہ اللہ کا فضل ہے نا، صدیوں میں نہیں ملتی، زمانے گزر جاتے ہیں، اور غوث پاک ولیوں کے سلطان ہے، سردار ہے، آپ کو ولایت بچپن ہی سے ملی ہے۔ تو دوڑتے دوڑتے آپ باہر آئے تو مائی نے اپنی فریاد رکھی، تو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مائی تیرا بچہ مرا کہاں ہے، وہ تو زندہ ہے۔ کیا کہا؟ تیرا بچہ مرا کہاں ہے، وہ تو زندہ ہے، دامن ہٹا کے دیکھ، دامن ہٹا کے دیکھ۔ مائی نے کہا بچہ ہے، کہتا ہوگا ٹھیک ہے، وہ کہتی رہی بیٹا مر چکا ہے میرا بچہ، لے تو دیکھ۔ دامن ہٹایا تو بچے کی حرکت نظر آئی، بچہ زندہ تھا۔ اب اس کی تو مسرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ بس اتنا ہی وقت گزرا تھا کہ پیچھے سے آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا ڈنڈا ہاتھ میں لے کر کے، عصا ہاتھ میں لے کر کے دوڑتے ہوئے آئے کہ بچے تو نے ابھی سے مردے زندہ کرنے شروع کر دیے، تو نے ابھی سے مردے زندہ کرنے شروع کر دیے۔ یہ کہتے ہوئے آپ پیچھے سے دوڑ رہے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے دوڑ رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے حضور غوث پاک ایک قبرستان میں پہنچے جو قریب ہی تھا، اور حضرت عبداللہ بن سومعی آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے۔ اب قبرستان میں ایک واقعہ تو یہ ہوا، ٹھیک ہے، دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قبرستان میں پہنچنے کے بعد حضور غوث پاک نے قبرستان میں داخل ہوتے ہی فرمایا اے قبر والوں اٹھو میری مدد کرو۔ اتنے الفاظ نکلنے تھے کہ پورے قبرستان کے تمام مردے کھڑے ہو گئے، اور حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ڈھال بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن سومعی اپنا ڈنڈا ٹیک کر کے کہتے ہیں بیٹا تیرے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ نانا جان کیا کہتے ہیں؟ بیٹا تیرے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، جو مرتبہ تجھ کو خدا نے دیا اس مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب دیکھیے 2 مردے زندہ ہوئے، 2 مرتبہ زندہ ہوئے، 2 نہیں،
ایک تو یہاں بچہ ایک اور وہاں مردوں کی جماعت، مردوں کی۔ اب آپ اندازہ لگائے غوث پاک کی ولایت کا عالم کیا ہوگا۔ یوں ہی انہیں محبوب سبحانی نہیں کہا جاتا، ہم تو نام لیتے ہیں، کبھی اس کو سمجھا نہیں ہم نے کہ محبوب سبحانی کس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات ہو گئی، اب بڑھیے آگے۔ دیکھیے، ولایت حاصل کرنے کے لیے، اس مرتبے پر پہنچنے کے لیے، اب میں غوث پاک کی ولایت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب صرف ولایت کی بات کر رہا ہوں۔ غوث پاک کی ولایت تو وہ ہے کہ ان کا قدم ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ غوث پاک کا قدم ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ کس کی؟ ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے غوث اعظم کا، ٹھیک ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے غوث اعظم کا۔ ہم تو پڑھتے ہیں شعر، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، سب پڑھتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا منقبت میں، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ میں اگر آپ سے سوال کروں نا، اس پر آپ کا ایمان ہے؟ ذرا بولیے، اس پر آپ کا ایمان ہے؟ بے شک۔ کبھی مشاہدہ کیا کیا؟ اگر کسی نے کیا ہوگا تو یہ ممکن ہے کہ ایسا مشاہدہ کیا ہو کہ حضور غوث پاک نے مدد تو فرمائی مگر کسی سبب کے ذریعے سے۔ کیسے؟ بولو ذرا سب لوگ۔ کوئی سبب سے آپ کہیں گے کہ مدد ہو گئی، یہ آ گیا، مدد ہو گئی، اس نے مدد کر دی، یہ کہاں سے آ گیا، کسی نے انجان آدمی نے مدد کر دی، یہی ہو سکتا ہے اسباب کے ذریعے سے، یہ ہو سکتا ہے، یہی ہو سکتا ہے مشاہدے میں عام طور پہ۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں غوث پاک وہ ذات اور وہ شخصیت ہے، وہ مرتبہ ان کا ہے کہ ان کو سبب کی بھی ضرورت نہیں ہے مدد کرنے کے لیے، مگر کوئی ویسا پکارنے والا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ویسا پکارنے والا کوئی نہیں، اور اگر ہو تو ویسی بھی مدد کرتے ہیں، ویسی بھی مدد کرتے، کوئی سبب نہیں، آپ اور غوث پاک۔ اور یہ بات میں پڑھ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، یہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں سے آگے ہم بڑھتے ہیں، اس پر، اس کے بعد آپ پوری توجہ رکھنا۔ ولایت کو حاصل کرنے کے لیے غوث پاک کی طرح نہیں، جو بھی ولی بنتا ہے اور ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، تو اللہ کا دوست بننے کے لیے اسے ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہے نیکیوں کا سفر ہے، تقویٰ کا سفر ہے، پرہیزگاری کا سفر ہے، زہد و ورع کا سفر ہے، ٹھیک ہے، نفس کشی کا سفر ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، ولی ہوں، تو جھوٹا ہے، یہ اصول ہے۔ شریعت چھوڑ کر کے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا دوست ہوں اور غوث پاک سے میری نسبت ہے اور غوث پاک کا فیضان جاری ہے، تو جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ خلاف شرع کوئی کچھ کر کے زندگی گزار رہا ہے، شریعت کو توڑ کر کے، اور وہ کہتا ہے کہ سب غوث پاک کی عطا ہے، تو نہیں ہوتی ایسی عطا کسی کو۔ خلافت کو پامال کرے کوئی اور غوث پاک اپنی عطا کرے، نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ لیں، نہیں ہوتا، یہ امپاسبل ہے۔ جو خود اتنے شریعت کے پابند ہو، جنہوں نے اسلام کی، دین کی حفاظت ہی نہیں کی بلکہ دین کو مضبوط کیا ہو، وہ شریعت کو پامال کرنے والے کو عطا کریں گے، اس پر نظر کرم کریں گے؟ نظر کرم تو اس پر ہوتی ہے جو ان کی نظر میں آ جائے۔ کس پر ہوتی ہے؟ جو ان کی نظر میں آ جائے۔ مانگ مانگ کر کے نظر کرم نہیں ہوتی۔ توجہ ہو سکتی ہے
مانگ مانگ کر کے کہا جائے کہ حضور حضور ادھر توجہ نظر، تو توجہ کر لیں گے، ٹھیک ہے جا لے جا۔ نظر کرم بڑی چیز ہے، لفظ تو دو ہی ہے، نظر اور کرم، مگر وہ اتنی بڑی ہے کہ لمبا سفر طے ہوتا ہے جب کسی پر ہو جائے۔ نظر کرم سمجھنا چاہتے ہو کیا ہے؟ تو وہ واقعہ یاد کرو کہ آپ ہی کی خانقاہ میں ایک چور چوری کی نیت سے آ کر بیٹھا تھا، صبح تک کوشش کرتا رہا، چوری نہیں کر پایا، چوری کر کے نکلنے کا ارادہ کیا تو نابینا ہو جاتا تھا، بالآخر حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے معافی مانگی، سرکار معاف کر دے۔ رات میں سمجھ گیا تھا غوث پاک کیا ہے، کہ میں کسی ایرے غیرے کے گھر میں چوری کرنے گیا ہوتا تو بات الگ تھی، نکل جاتا میرا کمال اور فن دکھا کر کے، یہ ممکن تھا، مگر جہاں چوری کرنے آیا ہوں وہاں کا تالا ایسے کسی سے نہیں کھلتا، اور جو خزانے ہیں وہ ایسے ویسے نہیں ہیں، وہ ایسے ویسے خزانے نہیں ہیں، یہاں بڑے خزانے ملتے ہیں، نایاب خزانے ملتے ہیں۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ یہاں چوری کرنا آسان نہیں ہے، مگر آیا تو چوری کرنے کے لیے۔ صبح پتا چلا کہ صبح تک پتا چلا کہ چوری نہیں کر سکتے، اور صبح کوئی اللہ والے حاضر ہوئے، رجال الغیب حاضر ہوئے، اور انہوں نے حاضر ہو کر کے کہا کہ فلاں علاقے کا قطب وصال کر چکا ہے اور وہاں کسی کو قطبیت کے مقام پر بٹھانا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا وہ پیچھے چھپا ہوا ہے نا، اسے لے آؤ۔ نظر کرم کر دی، قطبیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ غوث پاک کی نظر کرم ہو تو ڈائریکٹ قطبیت ملتی ہے۔ تو اس لیے میں اپنی عوام کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں، جو آپ لے کر آتے ہو نا وہ نظر کرم نہیں ہے، وہ صرف توجہ ہے، ایک کر دی۔ نظر کرم میں بڑا کمال ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے متمنی بنو، اس کے طلبگار بنو۔ اتنی بڑی ذات اور شخصیت ہمارے پاس ہے کہ بغیر سبب کے، بغیر اسباب کے وہ ہماری مدد کرنے پر قادر ہے، مگر مانگنے والے کہاں ہیں اس طرح سے؟ اتنا یقین، اتنا توکل، اتنا بھروسہ، اتنا تعلق، اتنی مضبوط نسبت، اتنا مضبوط رشتہ ہم نے کب بنایا ہے؟ بناؤ تو آج بھی وہ مدد کرتے ہیں بلا سبب۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ولایت تک پہنچنے کے لیے بہت محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے کسی کو ولایت بولیے ملتی ہے، وہ بھی اللہ کے فضل سے، وہ بھی اس کے بعد پھر فریاد کرنی پڑتی ہے، مولا جو کچھ ہے وہ تیرے لیے ہے، اب تیرا فضل کب ہوگا؟ پھر جب اس کی مرضی ہوگی تب ولایت عطا کر دی جاتی ہے، اب وہ اللہ کا ولی بنا۔ اب تک کیا تھا بتاتا ہوں میں، یہ ولایت کا سفر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، بولو کیا؟ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ابھی اللہ کی جانب سے محبت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ بندہ محب ہے، اللہ محبوب ہے، بولیے کیا؟ اللہ محبوب ہے، اور جب ولایت ملتی ہے تو اللہ محب بنتا ہے، بندہ محبوب۔ کیا بنتا ہے؟ اللہ محب ہوتا ہے، پھر بندہ محبوب، پھر وہ محبوب سبحانی کہلاتا ہے۔ پھر خدا کہتا ہے اے عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم، کیونکہ وہ اب محبوب ہے نا۔ یہ ہے وہ سفر، جب وہ محب بن جائے اور بندہ محبوب ہو جائے خدا کا تو وہ دوست بن گیا، اب ولایت ملی۔ اب میں اپنے عنوان پر آتا ہوں۔ غوث پاک کو تو بچپن میں ملی، اور ولایت حاصل کرنے کے لیے یہ سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور یہ سفر ایسا نہیں کہ 4 الفاظ میں نے کہے تو ہو جائے گا، نہیں، نیکیاں مطلب یہ کہ صرف نیکیاں، گناہ نہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ ہم کہتے ہیں نا
کسی اللہ کے ولی نے غوث پاک نے قطبیت کے مقام پر پہنچا دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بھی سمجھ لے۔ قطبیت کے مقام پر پہنچایا تو غوث پاک نے کیا بنایا پتہ ہے؟ نیک بنایا، متقی بنایا، پرہیزگار بنایا، علم سے آراستہ کیا، زہد و ورع کیا، زبان میں تاثیر دی، علم دل سینے کو نورانی کیا، علم لدنی عطا کیا، فیصلہ کرنے کی قوت دی، سننے کی سماعت کی قوت دی، دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیا۔ یہ ساری چیزیں قطبیت میں آ گئی۔ ایک لفظ نہیں ہے، ایک درجہ نہیں ہے کہ دے دیا اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب نہیں، اب اس کے آگے ان کو سب کرنا ہے، اب آگے ان کو سب کرنا ہے، یہ سب عطائی ہو گیا۔ اب یہ بندہ کبھی چوری تو کیا، چوری کا خیال تو کیا، کوئی جرم نہیں کرے گا، پاک کر دیا، صاف ستھرا کر دیا، نفس بھی پاک کی، روح بھی پاک کر دی، اندر ظاہر باطن قلب جسم سب پاک کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں قطبیت اور ولایت۔ اللہ والے جب دیتے ہیں تو یہ دیتے ہیں، اس کو ولایت کہتے ہیں، اس کو قطبیت کہتے ہیں، یہی علامت ہے اس کی۔ اب زندگی پوری بدل گئی، اب بات سمجھ میں آئی؟ پوری زندگی بدل گئی۔ تو ولایت کا سفر اتنے مشکل سے طے ہوتا ہے، اور غوث پاک پیدائشی ولی۔ اب ہم غوث پاک کے مرید ہیں، بولیے نا، ان کی نسبت ہمیں حاصل ہے کسی نہ کسی پیر کے ذریعے سے، کسی نہ کسی پیر کے ذریعے سے ہم ان تک پہنچتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤ، دھیان سے سنیے گا۔ ایک قانون تو ہم کو سب کو پتا ہے اور اس پر ہم سب عمل کرتے ہیں، وہ قانون یہ ہے کہ مرید کے لیے کہا جاتا ہے کہ مرید کو پیر تلاش کرنا چاہیے، اور مریدین پیر تلاش کرتے بھی ہیں۔ صحیح بات ہے؟ دھیان سے سنیے گا، مریدین پیر تلاش کرتے بھی ہیں۔ اب تلاش کیوں کرتے ہیں؟ سب کے وجوہات الگ الگ ہے، اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا میں ابھی، ورنہ وہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے کہ کیوں پیر تلاش کریں، مگر یہاں سب کے وجوہات الگ الگ ہیں۔ تو مریدین پیر تلاش کرتے ہیں، پیر کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی پیر کو مرید کی بھی تلاش ہوتی ہے۔ یہ پتہ ہے کہ کوئی ایک میرا مرید ہو، کیا ہو؟ اس لیے خواجہ صاحب کو بھی ایک مرید کی تلاش تھی، مل گیا، قطب الدین بختیار کاکی کی صورت میں۔ ایسے ہی علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی ایک مرید کی تلاش تھی، مل گیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ تلاش ہی نہیں تھی بلکہ انتخاب ہو چکا تھا، صرف انتظار کر رہے تھے علاء الحق پنڈوی سرکار۔ تو ایسے ہی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی ایک مرید کی تلاش تھی، مل گیا بابا فرید۔ ایسے ہی بابا فرید کو بھی ایک مرید کی تلاش تھی، مل گیا محبوب الہی نظام الدین اولیاء۔ تو مریدین کو پیر کی تلاش ہوتی ہے، یہ تو ہے، پیر کو بھی ایک ایسے مرید کی تلاش ہوتی ہے۔ اب اس پر بھی میں بات فی الحال نہیں کرنا چاہتا کہ آج کے پیروں کو کس طرح کے مرید کی تلاش ہے، یہ سبجیکٹ الگ ہے، کیونکہ میں جب ان کی بات کر رہا ہوں تو ان کا انٹینشن، ان کا نظریہ، ان کا تصور، ان کے خیالات بہت اعلیٰ ہے۔ یہ کیوں مرید تلاش کرتے ہیں؟ جس پر فخر کیا جا سکے، جو ایسا ہو کہ میرا عکس ہو، بولیے، ایسا ہو کہ وہ میرا عکس ہو اور میں نظر کرم کر دوں، جو کچھ میرے پاس ہے سینہ کھول کے انڈیل دوں، سینہ کھول کے انڈیل دوں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ سینہ کھول کے انڈیل دو، ایسے پیر کو مرید، ایسے مرید کی تلاش ہوتی ہے۔ اب نہیں ہوتا، اب ہر پیر کو ایسے مرید کی تلاش ہے
جس کا جیب بھری ہو، جس کی دعوتیں آتی ہو، جس سے نذرانے اچھے تگڑے ملتے ہو، جو صرف میری مانے اور میرے تک رہے، میرے سے آگے نہ جائے، وہ سبق ہی نہیں پڑھایا جاتا۔ اور کچھ ایسے بھی ہے جن کو اس کی تمنا نہیں ہے، وہ صرف کامل مرید دیکھتے ہیں جس کو اپنا سب کچھ دے دیا جائے اور اس کو آگے خلیفہ بنا کر کے اس مسند پر بٹھا کر کے ذمہ داری سونپ دی جائے تاکہ وہ اپنی طرح بناتا رہے۔ تو جہاں مریدین کو پیر کی تلاش ہوتی ہے، وہاں پیر کو بھی مرید کی تلاش ہوتی ہے۔ مریدین کو تو پیر پھر بھی مل جاتے ہیں، پیر کے لیے مرید کا تلاش کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پیر کے لیے مرید کا تلاش کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ کوئی ایسا مرید مل جائے، کوئی ایسا مرید مل جائے۔ اب آئیے اس پر کہ ولایت کا سفر بہت مشکل سے طے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ نیکی مطلب یہ کہ گناہوں کو یکسر چھوڑ دینا، دنیا کی محبت نکال دینا۔ ولایت کے سفر میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے، بزرگوں سے، اپنے پیر سے، اور باقی تمام محبتیں پھر نیچے ہے۔ نہیں ہے ایسا نہیں، محبتیں سب کی ہے۔ ارے اللہ کی مخلوق کی محبت ولیوں کے سینوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ والے اللہ کے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کوئی شرابی کبابی آ کے بیٹھ جائے تو اس کو بٹھاتے ہیں، حقارت سے نہیں دیکھتے۔ محبت کا یہ عالم ہے، مگر جب اس کی محبت کی بات آتی ہے، اور ان سے بھی محبت کرتے ہیں اس کی محبت کی وجہ سے، مگر جب اس کی محبت کی بات آتی ہے تو پھر سب پیچھے ہے، پہلے وہ ہے۔ میں نے کہا نا، پورا دین، پورا اسلام، پوری سیرت رسول کی اگر دیکھنی ہو تو اللہ والے کو دیکھ لو، نقشہ نظر آئے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ نیکی کا سفر ایسے نیکیاں کر لی چھوٹی موٹی، نہیں، پوری زندگی نیکی میں، ایسی نیکی میں، ایسی نیکی میں، ایسی نیکی میں کہ آپ نے ایک واقعہ بارہا سنا ہوگا، میں نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک شخص تھا ایک پیر صاحب کے پاس، اور پیر صاحب نے کچھ کھانا بنایا، کھانا بنا کر کے کہا کہ دریا کے اس پار جاؤ، وہاں میرا ایک دوست ہے اور وہ اللہ والا ہے، اللہ کا دوست ہے، میرا بھی دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، تو اسے یہ جو پکا ہوا ہے کھانا آج میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ آج اسے پہنچا کر آؤ۔ تو مرید نے کہا حضور میں جاتا ہوں۔ کہا مگر حضور یہ دریا پار کیسے کروں گا، کشتی نہیں ہے، دریا بہت بڑا ہے۔ تو کہا کوئی بات نہیں، دریا کے پاس جانا اور جا کر کے دریا سے کہنا، اے دریا مجھے اس پار لگا دے، یہاں سے وہاں پہنچا دے، تجھے اس پار رہنے والے اس دوست کا واسطہ، اس پار رہنے والے تجھے تیرے اس دوست کا واسطہ جس نے زندگی میں اپنی خواہش کے مطابق کبھی کھانا نہیں کھایا، اپنی خواہش سے کبھی کھایا نہیں، بولیے کیا، خواہش سے کبھی نہیں کھایا، اور یہاں سے کھانا لے جا رہا ہے، یہاں سے کیا لے جا رہا ہے، کھانا لے جا رہا ہے۔ اللہ والے دے رہے اور یہ بول کے دے رہے کہ جو کھانا لے جا رہا ہے نا، یہ لے جا اور سمندر سے کہنا کہ تجھے اللہ کے اس دوست کا واسطہ دیتا ہوں جو اس پار ہے، مجھے وہاں پہنچا دے ان کے پاس، اس دوست کا واسطہ جس نے اپنی خواہش سے کبھی کچھ کھایا نہیں۔ یہ وہاں پہنچے، دیکھا تو وہ اللہ والے کو پہنچایا، دریا سمندر نے راستہ دے دیا، جو دریا تھا اس نے راستہ دے دیا، پہنچا دیا، پار کرا دیا، پار ہو گئے وہ مرید۔ انہوں نے کھایا، کھانے کے بعد شکریہ کہا، جب انہوں نے کھاتا ہوا دیکھا تو حیران یہ مرید، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کھایا نہیں اور یہ میرے سامنے کھا رہے، یہ میرے سامنے کھا رہے، مگر حیرت اس بات کی تھی کہ دریا نے راستہ دے دیا تھا، پار کرا دیا اس نے۔ ٹھیک ہے، شکریہ کر کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہو، اجازت ہے، آپ کے پیر صاحب سے میرے دوست سے میرا سلام کہنا۔ ٹھیک ہے حضور، میں پھر مرید نے کہا حضور میں تو چلا جاؤں گا، مگر آیا تو تھا پیر کے کہنے پر، اور پیر نے طریقہ بتایا تھا کہ یہاں آنا کیسے، جانے کا طریقہ، اب جاؤ کیسے،
آنے کے لیے تو آپ کا واسطہ دیا تھا، جانے کے لیے کس کا دوں؟ تو پھر اس نے، اس اللہ کے ولی نے کہا اچھا تو جاؤ سمندر کے پاس اور سمندر سے کہو کہ اے سمندر تجھے واسطہ دیتا ہوں اللہ کے اس دوست کا جو اس پار رہتا ہے، جس نے اپنی خواہش، اپنی زندگی میں کسی خواہش پر عمل نہیں کیا یا خواہش کی تکمیل نہیں کی، خواہش کی تکمیل نہیں کی، اس کا واسطہ دیتا ہوں مجھے وہاں پہنچا دے۔ خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزاری، خواہشات کی تکمیل نہیں کی۔ اب یہ مرید حیران کہ میرے پیر صاحب کے بیوی ہے، بچے ہے، خواہشات تو یہی ہے نا، خواہشات میں ہی شامل، ساری زندگی نارمل ہے ان کی، ہماری طرح ہے، اور پھر یہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ بڑا فرق ہوتا ہے، ولایت اتنی آسان نہیں ہوتی، بڑی پاکیزہ نیت رکھنی پڑتی ہے، خیالات، تصورات بڑے اعلیٰ رکھنے پڑتے، خالص نیت ہوتی ہے، خالص۔ اسی لیے سورہ اخلاص ہم بھی پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص محبوب الہی بھی پڑھتے تھے۔ کیا فرق ہے؟ وہی قرآن، اسی خدا کا کلام، اسی رسول کی عطا سے ہم بھی پڑھتے، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ انہی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا فریاد لے کر کے، سب نے سنا ہوا ہے کہ حضور پریشانی ہے، شادی کرنی ہے بچی کی اور کچھ ہے نہیں ہاتھ میں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جب کچھ نہیں تھا تو کہا ڈھیلا اٹھا لے، وہاں سے مٹی کا ڈھیلا اٹھا لا۔ اب اس نے سوچا میں تو آیا تھا کچھ لینے کے لیے، اللہ والوں کے پاس جو ہوتا وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ہر وقت مٹی کا ڈھیلا نہیں دیتے، جب کچھ نہیں ہو تب یہ چیزیں ہوتی ہے، جو ہوتا تھا وہ اٹھا کے دیتے تھے۔ اس وقت کچھ تھا نہیں، کہا مٹی کا ڈھیلا اٹھا لا۔ اب اس نے اٹھا تو لیا، مگر یہ سوچتے سوچتے کہ یہ مٹی کا ڈھیلا دے رہے مجھے کچھ اور چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، دے دیا ہاتھ میں، آپ نے لیا اور آواز کے ساتھ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، پوری سورت پڑھ کے دم کر دیا، دے دی ہاتھ میں، اس کو پکڑ، مٹھی بند رکھ، گھر جا کے کھولنا۔ اب یہی سوچتا سوچتا کہ پتہ نہیں ہے مٹی کا ڈھیلا دیا، اب اس سے کیا ہوگا، مجھے تو کچھ اور چاہیے تھا۔ خیر جو بھی ہے کہا ہے تو گھر جا کے کھولتا ہوں۔ گھر جا کے کھولا تو سونا۔ کیسے سونا؟ اس کو نسخہ بھی معلوم ہو گیا، میرے سامنے پڑی تھی سورہ اخلاص۔ اب بیوی سے کہا جتنے ڈھیلے مٹی کے باہر ہیں سب جمع کر کے لا۔ سارے کے سارے ڈھیلے جمع کر کے لائی بیوی اس کی، اور دونوں اس بیوی سے کہا مجھے نسخہ وظیفہ مل گیا ہے، مٹی کو سونا کیسے بناتے ہیں، چل پڑھنا شروع کر۔ بسم اللہ سورہ اخلاص پڑھتے رہے، دم کرتے رہے، پڑھتے رہے، دم کرتے رہے، ایک بھی ڈھیلا سونے کا نہیں بنا۔ رات گزر گئی، ایک بار پڑھا تو مٹی سونا بن گئی، یہاں رات گزر گئی مٹی کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ پریشان ہو کر کے صبح محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کہتا ہے حضور کیا بات ہے، آپ نے پڑھا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا گھر جاتے جاتے، اور میں پوری رات پڑھتا رہا کچھ نہیں بنا۔ تو محبوب الہی نے صرف اتنا ہی کہا سو اخلاص تو نے پڑھ لی، زبان محبوب الہی کی کہاں سے لاؤ گے؟ زبان تو تیری اور میری برابر ہے، مگر اس میں کمال اس اندر والے دل کا ہے، اس میں وہ اثر اس اندر کے نور سے پیدا ہوتا ہے۔ جب یہاں نور تو ہر جگہ نور ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ فرق کیا؟ بتاؤ فرق، بتاؤ فرق، سننا چاہتے ہو؟ ہمارے یہاں ہم لوگوں کا معمول یہ ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو کسی مقصد سے پڑھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ قرآن پڑھتے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ بولیے سچ ہے کہ جھوٹ؟ صرف ایصال کرنا ہے، اس کے لیے ختم کرو۔ انٹینشن بتا رہا ہوں، یہ ہماری خرابیاں خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں روحانی فیض مل نہیں رہا ہے، برکتیں مل رہی ہے، ثواب مل رہا ہے، مگر ثواب بھی اتنا ہی جیسی نیت ہے۔ یاد رکھیے نیت بدلتی ہے تو ثواب بدلتا ہے، جزا بدلتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم 100 مرتبہ اللہ 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 کہے تو جتنی نیکیاں ملے گی، اللہ والے 1 مرتبہ کہے تو اس سے زیادہ نیکیاں ملے گی۔ کیوں؟ نیت خالص ہے، نیت خالص ہے۔ سورہ بقرہ کوئی مقصد ہے ہمارا، سورہ یاسین کوئی مقصد ہے ہمارا، الگ الگ وظائف لوگ کرتے ہیں، کوئی مقصد ہے ہمارا۔
چلے لوگ کرتے ہیں تو جنات اور موکلین کے لیے کرتے، بتا رہا ہوں آپ کو میں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، کہ یہ جن مل جائے، یہ موکل مل جائے، یہ مفاد ملتا ہے، کلام میں برکت ہے تو ملتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے، جو کچھ ہم کرتے ہیں کسی نہ کسی مفاد کے تحت کرتے ہیں، کسی نہ کسی مفاد کے تحت۔ اور دیکھیے نا، ہم تو نیکیاں بھی کرتے ہیں تو جنت کے لیے کرتے ہیں، بولیے صحیح بات ہے؟ بولیے نا صحیح ہے؟ ہم تو کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں تو جہنم سے بچنے کے لیے، صحیح بات ہے؟ اس لیے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کے چیختے ہوئے باہر نکلی، قرآن کی ایک آیت تلاوت کر رہی تھی، اس پہ تذکرہ آیا، قرآن کی آیت تلاوت کرتے کرتے جنت کا ذکر آیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا، تو کھو گئی جنت کی نعمتوں میں، واہ اللہ کی جنت بھی کیا ہوگی۔ اتنا خیال آنا تھا کہ حاتب غیبی سے آواز آئی، رابعہ ہماری طرف سے توجہ ہٹا کر کے جنت کی طرف کر لی، ہم سے زیادہ جنت بھائی تجھے۔ اللہ، یہ سنتے ہی آگ اور پانی ہاتھ میں لے کے چیختے ہوئے دیوانوں کی طرح باہر نکلی۔ راستے میں ایک بزرگ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملے، اور مل کر کے انہوں نے پوچھا، باعث بستامی یا حضرت ابراہیم بن ادہم، دونوں میں سے کوئی بزرگ ہے، دو ملے کوئی، اور مل کر کے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے جہنم کو بجھانے۔ پوچھا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لوگ یا تو جنت کی تمنا میں نیکیاں کرتے ہیں یا جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ میں ان دونوں کو ختم کر دینا چاہتی ہوں تاکہ جو لوگ نیکیاں کرے یا گناہوں سے بچے تو مقصد صرف رب کی رضا ہو اور کچھ مقصد نہ ہو۔ یہ ہوتی ہے خالص نیت۔ اب بتاؤ، ہم میں سے اللہ کی رضا کے لیے، ہم میں سے نیکیاں کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، درود پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، صرف اس کی رضا، صرف اس کی رضا مقصد ہو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیے جزا صرف نیت پر بدلتی ہے، باقی عمل سب کا برابر ہوگا، اس اللہ والے کا ہمارا برابر ہوگا۔ ایسے ہی اس مرید نے دیکھا ان کا عمل ان کا عمل برابر ہے، کھاتے پیتے یہ بھی ہے، بیوی بچے ان کے بھی ہے، خواہش تھی تو اس لیے انہوں نے بھی کھایا، خواہش تھی انہوں نے نکاح کیا، بچے ہیں ان کے پاس، زندگی ہماری طرح گزاری ہے، فرق کیا ہے؟ وہاں پہنچنے کے بعد سمندر نے راستہ دے دیا، پہنچے اپنے پیر کے پاس، کہا حضور کر کے تو آیا جو آپ نے کہا، جو انہوں نے کہا، مگر بات سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیسے ہوا۔ تب انہوں نے کہا کہ بیٹا سمندر نے راستہ تجھے دے دیا کیونکہ تو نے واسطہ دیا، اور وہ واسطہ اتنا کامل تھا کہ جو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کبھی کچھ کھایا نہیں، تو واقعی میں انہوں نے اپنی خواہش کے لیے کبھی کچھ نہیں کھایا، جب بھی کھایا سنت رسول سمجھ کر کھایا۔ اور تو نے میرے بیوی بچے دیکھے ہیں تو میں نے نکاح بھی کیا تو اپنے نفس اور خواہش کے لیے نہیں، سنت رسول سمجھ کر کے کیا۔ یہ ہے نیت کا فرق۔ یہ جماعت اللہ والوں کی یہ تعلیم دیتی ہے کہ عمل کرو تو اللہ کے لیے کرو، بس پھر کسی کے لیے نہیں۔ آپ کا تعلق آپ کے رب سے ہو اور پھر کسی سے نہیں۔ جو بندگی کرو تو اس کی کرو، پھر کوئی شے آڑے نہ آئے کہ اس کے لیے یا اس کے لیے اس کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، تجارت چلنے کے لیے، نوکری میں برکت کے لیے، مال زیادہ آنے کے لیے، سکون کے لیے، بیماری دور ہونے کے لیے نہیں۔ بتاؤ ہم نے اپنے اللہ والوں سے کیا سیکھا؟ اب آخری میں ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں، بس یہاں تک بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ نیت کب بناؤ گے؟ یہ نیت کب بناؤ گے؟ اور نیت بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، بس استقامت بہت ضروری ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی تو ایک طرح کا چیلنج کر لیا آپ نے، پھر اس کے بعد آزمائشیں بھی آئے گی۔ اگر آپ نے یہ کہا نا کہ میں تیرے لیے یہ کرتا ہوں، تو اتنی رکاوٹیں آئے گی اس عمل میں کرنے میں، مگر آپ نے اس کے لیے کیا ہے تو مدد بھی وہ کرے گا۔ وہ رکاوٹیں آج نہیں کل، آج کے آج آپ کمال تک نہیں پہنچو گے، آپ کی استقامت کو آزمایا جائے گا کہ آپ کتنے کامل ہو۔ پتہ چلا پہلے ہی قدم میں پھسل گئے، آپ نے کہہ دیا ارے یہ مشکل ہو گئی تھی اس لیے چھوڑ دیا، تو آپ نے کیا ہی نہیں تھا اس کے لیے، آپ نے مشکل کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ کر رہے تھے آسانی سے، آسانی ہے تو کروں گا، مشکل آئی تو کامل نیت تھی نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے
جب اس کے لیے ہے تو پھر سب بعد میں، نیت کامل ہوتی ہے، عامل نیت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ اب یہاں تک سمجھے تو پھر اب آخری بات بتاتا ہوں۔ غوث پاک کی ولایت بڑے کمال کی ہے، اور ولایت پر پہنچنے کے لیے بڑی کامل نیت، خلوص، للہیت، تقوی، پرہیزگاری، زہد و ورع سب اختیار کرنے کے بعد پھر اب منتظر ہونا ہے رب کے فضل کے لیے۔ کس کے لیے؟ وہ فضل جو ولیوں پر ہوتا ہے، ولیوں کے سلطان پر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ولیوں کے سلطان پر بہت بڑا فضل ہے۔ یاد رکھو، ایک جملہ بولتا ہوں، غوث پاک جیسا نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ بعد کبھی ہوگا۔ کیا؟ غوث پاک جیسا نہ پہلے کبھی ہوا ہے کسی امت میں، نہ بعد کبھی ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا لے غوث اعظم کے مرتبے کا، اب نہیں کوئی جیسا رسول پاک جیسا نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ بعد کبھی ہوگا۔ ان کا ثانی نہیں، ان کا ثانی نہیں، نہ پہلے نہ بعد۔ انبیاء تو پہلے بھی آئے، ایسے ولی بھی پہلے آئے، مگر غوث اعظم نہیں آیا کوئی۔ انبیاء و رسول بھی آئے، مگر امام الانبیاء جیسا کوئی نہیں آیا۔ بات سمجھے؟ وہ مرتبہ ہے۔ اس لیے تو غوث پاک فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو وہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ نقش قدم کیسا ہے ان کا، کیا کیا چیزیں ان کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ وہ نبی ہے اور یہ ولی ہے، یہ ولی ہے، تو ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ بات سمجھ لے۔ اب غوث پاک کی ولایت مل گئی کتنے بڑے مرتبے پر، اور بچپن سے مل گئی، محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر 25 سال جنگلوں میں کیوں گزارے؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیوں ادا فرمائی؟ بولیے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیوں ادا فرمائی؟ ولایت تو مل گئی، ولایت مل گئی مطلب خدا مل گیا، خدا سے دوستی ہو گئی۔ اب ولایت کے آگے کیا ہے؟ یہ سفر طے کرنے کے بعد ولایت ملتی ہے اللہ کے فضل سے۔ وہ غوث پاک کو بچپن ہی میں مل گئی، اور پھر محنت اور مشقت تمام ولیوں سے زیادہ۔ کیوں؟ یہ ہے سبق آج کا۔ تمام ولیوں سے زیادہ محنت 25 سال جنگلوں میں کس ولی نے گزارے؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، قرآن کی تلاوت ایک رات میں ختم، کئی سال تک صرف پتے کھائے۔ ولایت تو مل چکی ہے۔ پانی نہیں پیا، 1 سال صرف پانی پیا، کچھ کھایا ہی نہیں، ولایت تو مل چکی ہے۔ اور 1 سال ایسا کہ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، کھانے میں بھی اچھی غذا نہیں، پتے، جنگل میں درختوں کے پتے، کوئی ٹیسٹ کوئی ذائقہ ہے اس میں؟ ولایت تو مل چکی ہے۔ اور میں نے کہا نا، نیت میں اگر خلل ہو، ناقص ہو نیت، تو ولایت ملتی نہیں۔ کرامت کی نیت سے اگر کوئی یہ ولایت کا سفر کرے تو کبھی ولی نہیں بنے گا، یہ اصول ہے۔ میں ولی بننا چاہتا ہوں، یہ نیت بھی نہیں، یہ بھی نیت نہیں چلتی ہے ولایت کے سفر میں۔ کیا نیت ہوتی ہے پتہ ہے؟ مولا صرف تیری رضا، صرف تیری رضا، صرف تیری رضا۔ اور جو غوث پاک نے کیا، پوری زندگی جنگلوں میں وقت گزارا، دین کی تعلیم دی، دین کو پھیلایا، دین کو اٹھایا، محی الدین بنے، دین کو زندہ کرنے والے، صبح و شام لوگوں کی تربیت کرتے رہے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، بڑا حلقہ رہا۔ بتاؤ نا کیا کمال تھا۔ اور یہ جو کچھ کیا وہ غوث پاک نے صرف اس لیے کیا کہ مولا تو راضی ہو جا، جبکہ ولایت اسی کو کہتے ہیں کہ جس سے رب راضی ہو۔ یہ سبق ہماری زندگی میں کب آئے گا؟ ہم اپنی زندگی میں رب کو راضی کرنے کے لیے اعمال کب کریں گے؟ صرف رب کو راضی کرنے کے لیے۔
ہماری قرآن کی تلاوت کب ہوگی ایسی؟ مگر فرق یہ ہے کہ ہم اس سے پورے ہٹ گئے. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنے کامل نیت یہ اللہ والے ہم کو سکھاتے ہیں تو پھر ان کے ماننے والے بے نمازی کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب یہ نیت اتنی کامل کراتے ہیں، یہ خلوص اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ان کے دلوں میں، اور وہ بھرتے بھی ہے، وہ منتقل کرتے ہیں کہ ایسے ہی کامل نیت سے کرو. اس لیے قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ قرآن کی آیت کا صرف اب ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اے میرے بندے، میرے ولیوں کے پاس، میرے خاص بندوں کے پاس اپنے آپ کو جما لے، مضبوطی سے جما کر بیٹھ جا. ان کے پاس بیٹھ جا جو ہر وقت میری رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اور ان سے نظریں نہ ہٹا. اب یہ نظریں نہ ہٹا، ان کی طرف دیکھتا رہے، ان کے مکھڑے کو دیکھتا رہے، وہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں، ان کی طرف سے نظر نہ ہٹا. ان کی توجہ مجھ سے ہٹتی نہیں ہے، تو اپنی توجہ ان سے نہ ہٹا. یہ سب کہنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تربیت. بولیے کیا ہے؟ کہ تو ان کے جیسا ہو جا، تو ان کے جیسا، ان کو دیکھتا رہے، ان کے جیسا اپنے آپ کو بناتا جا. ان کو دیکھتا رہے، وہ کہاں دیکھتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں آج مریدوں کا سفر پیر تک ہو گیا، پیر آگے بڑھا ہی نہیں رہا ہے، مرید بھی رک گیا. اور کسی پیر کو ایسا مرید ملتا بھی نہیں ہے. اور اب تو اس طرح کے مرید پیر تلاش بھی نہیں کرتے. اب تو بچے بہت کم پیر ایسے ہیں جن کو ایسے مریدوں کی تلاش ہے کہ جس کو ہم آگے بڑھا سکیں. بڑی مشکل ڈگر ہے اور چلنا بھی بڑا مشکل ہے. تو غوث پاک کو جو ولایت بچپن میں ملی ہے، تو یہ جو لمبا سفر مشقت میں، زہد و ورع میں، تقوی پرہیزگاری میں گزارانا، تب یہ کمال پیدا ہوا. آپ نے دیکھے نا، وہاں ایک مردہ بولتے ہی زندہ ہوا اور بعد میں مردوں کی جماعت زندہ ہو گئی. پھر وہ کمال پیدا ہوا کہ جو مرغی پکا کر کھائی، اس کی ہڈیوں کو کہا کم باذنی، تو وہ بھی زندہ ہو گئی. اور پھر لوگ آتے تھے، وہ مائی بچے کو لے کر آئی، مائی لے کر آئی بچے کو اپنے، کہتی ہے غوث پاک اس کو آپ جیسا بنا دو، اس کو آپ جیسا بنا دو. یہ تمنا لے کر لوگ آئے. کہاں ہیں ایسے لوگ؟ پھر اس کی امتحان آزمائش شروع ہوئی. نیت کامل کرنی ہے نا. اسی کے سامنے وہ مرغ کھا رہے ہیں مگر وہ نہیں کھا رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ نیت کامل کرنی ہے. تو بزرگوں اور دوستو، ان اللہ والوں کی صحبت سنگت ملی ہے تو ان سے کچھ سیکھو بھی، ان سے سبق حاصل کرو، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی بناؤ. ان کے نقش قدم پر چلنے کا پہلا سبق ہے کہ وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو ہمارا ہر عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.